عزیزان گرامی وقار سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ عالیہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتی تاجدار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں تو 4 پھرتے ہیں۔ برادران اسلام، ابھی آپ نے بہترین خطاب جناب مولانا کلیم توصیفی صاحب کا سماعت کیا۔ مزید کسی بیان کی اب ضرورت تو رہی نہیں، حضرت کا بیان ہی اتنا اچھا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے نصیحت کے طور پر حاضر ہوا ہوں، اس کے بعد آج کی محفل کے خصوصی خطیب عالمی نبیل فاضل جلیل جامع معقول و منقول یعنی حضرت علامہ و مولانا مفتی رجب علی مصباحی خطیب و امام جامع مسجد مورینا کا بیان ہوگا، اور ہمارے سامنے ہمارے اسٹیج پر دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں۔ بہرحال وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے مین موضوع پر بولیں۔ اس سے پہلے آپ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائی و فی الابدان و شفائی و نور الابصار و ضیائها صلو علیہ الصلاة والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ممتاز ذات ہے۔ دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا فانی پر تشریف لائے۔ سب کا ذکر ہے، کچھ کا قرآن کے اندر ذکر ہے 25-26 انبیاء کرام کا، اس کے علاوہ احادیث میں بھی ذکر ہے۔ تمام انبیاء اپنی جگہ برحق ہیں، ان کا مقام، ان کا رتبہ برحق ہے، لیکن جو مقام اللہ نے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند کیا ہے، اتنا کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ جگہ رب نے ذکر فرمایا۔ قرآن کے اندر یعنی ایک جملہ یہ کہہ لیجئے کہ پورا قرآن ہماری نبی کی نعت ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کو جہاں جہاں دیکھو گے آپ، کوئی بھی پارہ کھولو گے وہاں مصطفیٰ کی عظمت دیکھو گے۔ جب قرآن کھولو گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ معلومات حاصل کرو گے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضَهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ وہی رسول ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ یہ وہی رسول ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی۔ یہ وہی رسول ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ یہ وہی نبی ہے جن کے
تعلق سے قرآن کہتا ہے انعمت علیہم، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے انعم اللہ من النبیین، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وما هو على الغیب بدلیل، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ولا سوف یعطیک ربک فترضی، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بدلیل، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے والضحی واللیل اذا سجی ما وعدک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہی نبی ہے جن کے تعلق سے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتی ہے کہ چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی بلند ہے، اور بھی ذکر قرآن کے حوالے سے کرتا لیکن وقت نہیں ہے اور آپ سمجھ بھی نہیں رہے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کی بارگاہ میں بڑا بلند مقام ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار عظمتیں ہیں۔ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز یعنی رات و دن اپنے رب کی عبادت و ریاضت کرتے رہے، اپنی اللہ کی بندگی کرتے رہے، اپنے رب کا ذکر کرتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت ذُنُّون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا انتقال کے بعد کہ اے ذُنُّون مصری، تم یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا ہے، یعنی انتقال کے بعد تمہارا کیا حال ہے؟ تو حضرت ذُنُّون مصری یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور مجھ سے یہ کہا اے جھوٹے دعوے دار، تو نے محبت کا دعویٰ کیا ہے لیکن تو ہمارے ذکر سے غافل رہا۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کے مدارج و مراتب بلند و بالا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی آزمائش بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سبا ان کو سبا مشکل ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تمام لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ذُنُّون مصری کا بڑا مقام ہے، وہ عارف باللہ ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے یہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ غور سے سنو گے تو اور کچھ لے کے جاؤ گے۔ اب آپ کو سمجھا رہا ہوں، آیت کریمہ کی تفسیر بتا رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یہ تمام اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تمام چیز اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک بزرگ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تو ان بزرگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا اگر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے
تو یہ بتاؤ دیوار سے ہمیں آواز کیوں نہیں آتی؟ دیوار اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتی ہے؟ اور اگر کرتی ہے تو دیوار سے آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ اگر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو کرسی سے آواز کیوں نہیں آتی؟ اگر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو زمین سے آواز کیوں نہیں آتی؟ اگر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ہر چیز ذکر کرتی ہے تو گاڑیوں سے آواز کیوں نہیں آتی؟ وہ بزرگ یہی سوچ رہے تھے آواز کیوں نہیں آتی ہے، لیکن اتنی دیر میں انہی بزرگ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، یعنی انہیں استنجا لگنے لگا تھا، تو انہوں نے خیال کیا کہ چلو پانی لے لیے جائے، استابی میں پانی لے لیے جائے، لوٹے میں پانی لے لیے جائے اور استنجا کر لیے جائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جیسے ہی انہوں نے لوٹا اٹھایا ہے، جیسے ہی لوٹے اٹھایا، لوٹے سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بزرگ حیرت میں پڑ گئے کہ لوٹے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، لوٹے سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لوٹا اپنے رب کی بندگی کر رہا ہے، لوٹا اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اس سے استنجا نہیں کیا جا سکتا ہے، استنجا کے لیے نہیں لے جایا سکتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے وہ بزرگ وہ لوٹا رکھ دیتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں چلو ڈیل لے لیے جائے، فوراً کھیت میں جاتے ہیں اور ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاتے ہیں، مٹی کا ڈیل اٹھاتے ہیں، اور جیسے ہی اٹھاتے ہیں اس ڈیل سے بھی اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ بزرگوں نے فوراً وہ ڈیم دیکھا، فوراً وہ ڈھیلا دیکھا، پھر حیرت میں پڑ گئے کہ آخرکار معاملہ کیا ہے۔ ابھی لوٹا اٹھایا اس سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئی، ڈیم اٹھایا ہے، ڈھیلا اٹھایا ہے، اس سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئی۔ بزرگ حیرت میں پڑے ہوئے تھے اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو رحمت الہی کی جانب سے، یعنی رب کی جانب سے انہیں یہ جواب آتا ہے، اے میرے بندے تم یہ بتاؤ تم نے کیا سمجھا، اس مثال سے کیا سمجھا، اس ذکر سے تم نے کیا سمجھا۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، لیکن ہم تمہارے کانوں کو سننے نہیں دیتے، اور اس لیے سننے نہیں دیتے ہیں کہ کہیں تمہارے کاروبار رک نہ جائے، تمہارے کاروبار رک نہ جائے، اس لیے ہم تمہیں وہ آوازیں سننے نہیں دیتے ہیں، ورنہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہر شے اپنے رب کا ذکر کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت صفوری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اور وہ حضرت حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یعنی حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے ایک مینڈک سے پوچھا اور اس سے یہ کہا، اے مینڈک تم یہ بتاؤ اس دنیا میں کب سے تم موجود ہو؟ تو وہ مینڈک یہ کہتا ہے، حضور میں 70 سال سے اس دنیا میں موجود ہوں، 70 سال سے اس عالم میں موجود ہوں۔ داؤد یہ کہتے ہیں، اے مینڈک جب تم 70 سال سے موجود ہو تو تم یہ بتا دو کہ تم اس دنیا میں اپنے رب کا کب سے ذکر کر رہے ہو؟ تو مینڈک یہ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی داؤد خلیفۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 70 سال اس دنیا میں آئے ہوئے ہو گئے، اور 70 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گیا ہے جس دن میں نے اپنے رب کا ذکر نہ کیا ہو۔ یعنی 70 سال سے میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں۔ اے مولانا کے غیور مسلمانوں، ذرا ذہن کو حاضر رکھو، ایک جانور وہ بھی اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، ایک مینڈک بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک لوٹا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک ڈیلا بھی اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم نے اپنے رب کا کتنا ذکر کیا ہے، ہم نے اپنے رب کو کتنا پکارا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اسی نبی کی کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کو دنیا جناب محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ الخلفاء دیکھو، تاریخ تواریخ حبیب الہ دیکھو، اور دوسری تاریخ کی کتابیں دیکھو، ان میں یہ
یہی آتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس اسلام کے لیے اپنے پیٹ پر 3 دن تک پتھر باندھا ہے. یہ وہی نبی ہے جنہوں نے 3 دن تک یہ نبی بھوکے رہے تھے لیکن اسلام کی خدمت کرتے رہے. 3 دن تک بھوکے رہ کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے لیکن اسلام کو پھیلاتے رہے ہیں. اسلام کی آبرو کے لیے صحابہ کرام نے اپنے بازوں کو کٹایا ہے, صحابہ نے اپنی گردنیں پیش کی ہے لیکن اسلام کی خدمت ہمیشہ کرتے رہے. اسی اسلام کی آبرو کے لیے اے مورینہ کے غیور مسلمانوں, تم یہ مت سمجھنا کہ اسلام ہم تک آسانی سے آ گیا ہے, نہیں بلکہ ہزاروں قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے, کروڑوں پریشانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے, لاکھوں کروڑوں قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے. کیا آپ کو میدان کربلا کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا رسول کے نواسے کی تاریخ تمہارے ذہن سے نہیں گزری ہے؟ کیا حضرت حسین کی تاریخ تمہارے دماغ میں موجود نہیں ہے؟ کیا حسین کا اتہاس تم نے نہیں پڑھا ہے؟ کیا نبی کے بیٹے کی کہانی تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا نبی کے خاندان کا واقعہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ اس اسلام کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے جب اس اسلام پر انگلی اٹھتی ہے, جب اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جب اسلام کی عظمت پر حرف آتا ہے اور اسلام کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, یہی میرے نبی تھے, یہی جناب محمد رسول اللہ تھے کہ جن کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے پریوار کو لے کر, اپنے خاندان کو لے کر میدان کربلا میں پہنچ گئے تھے, ریگستان میں پہنچ گئے تھے. اور حضرت حسین نے میدان کربلا میں جب پہنچ گئے تھے تو بارگاہ الہی میں جب 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو حضرت حسین نے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی ہے کہ میرے مولا, میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, مولا میں تو اس نبی کا نواسا ہوں جس نبی نے رات و دن مولا تیری عبادت کی ہے, اللہ جس نے تیری ریاضت کی ہے, اللہ تیری رضا کے لیے اس نبی نے سب کچھ قربان کر دیا ہے. اور یا اللہ میں اسی نبی کا نواسا ہوں, مولا میں اسی نبی کا نواسا ہوں, میں اس نبی کا بیٹا ہوں, لیکن اللہ میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے نانا جان یعنی جناب محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے, بچپن میں وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے نانا جان, آج حسین آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ جس اسلام کے لیے آپ آنسو بہا رہے ہیں, اگر اس اسلام پر جب بھی انگلی اٹھے گی اسلام کو چیلنج کیا جائے گا, اسلام کا بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی, اسلام کے اوپر چھیڑخانی ہوگی, اسلام کے اوپر تلواریں اٹھیں گی, اسلام کے اوپر انگلی اٹھیں گی, تو نانا جان حسین وعدہ کرتا ہے کہ حسین خاندان تو کٹا دے گا لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دے گا. برادران اسلام, یہ میرے نبی کے نواسے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں رات و دن روتے رہے. اللہ اکبر. معلوم ہے دیگر انبیاء کا اپنے سجدہ دیکھا ہوگا, تم نے سب نے یہ کہا اللہ کی تسبیح بیان کی, سجدہ کیا تمام نبیوں نے. انبیاء کو بھی دیکھ لیں اور اپنے نبی کو بھی دیکھ لیں, تمام نبیوں نے سجدہ کیا اور سجدے میں اپنے رب کی تسبیح بیان کی. لیکن برادران ہمارے نبی نرالے تھے, ان کی شان نرالی تھی, ان کی عظمت بہت بلند تھی. ہمارے نبی نے جب ذکر کیا ہے تو اپنی امت کو یاد کیا ہے, سجدے میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے مصطفیٰ. وہاں بھی انہوں نے یہ کیا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت کو بخش دے. عزیزان گرامی وقار, کہنے کا مطلب یہ ہے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور 5-6 منٹ کے اندر اپنی گفتگو بھی ختم کر دوں گا, اس کے بعد مفتی صاحب کا بیان ہوگا. لیکن 5-6 منٹ کی گفتگو میری بڑے غور سے سن لینا. عزیزان گرامی, یہ دنیا ہے, یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا, یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے, یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے, یہ دنیا تمہارا کبھی بھی فائدہ نہیں کرا سکتی. آپ دل میں عہد کر لو, اس پروگرام سے, اس مجلس سے, اس محفل سے ایک پیغام لے کر جاؤ, اور وہ میری طرف سے پیغام, یہ میرا پرسنل اعلان ہے آپ سے. وہ اعلان یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے, جب بھی اس دنیا کے اندر ایک کم سے کم
ایک کام وہ کر کے جانا کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو قبر کے اندر اس کام کی وجہ سے آپ کی روح کو برابر ثواب ملتا ہے، برابر۔ آپ یہ سوچو گے نہیں ارے میرا بیٹا موجود ہے، میرا بھائی موجود ہے، میرا چچا موجود ہے، یہ مجھے بخش دے گا، یہ قرآن کھانے کروا دے گا، یہ میلاد کروا دے گا۔ برادران اسلام، آپ کا باپ موجود ہوگا، آپ کا بھائی موجود ہوگا، آپ کی ماں موجود ہوگی، آپ کی بہن موجود ہوگی، سب موجود ہوں گے، پورا پریوار، لیکن وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینہ 10 مہینہ 1 سال تک یاد رکھیں گے، اس کے بعد کوئی کسی کو یاد قبر پہ آپ کی فاتحہ تک نہیں دینے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے مال دولت ثروت شہرت عزت دولت سب کچھ آدمی کے پاس ہے، لیکن اندازہ کرو کیا یہ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کوئی چیز قبر میں نہیں جائے گی۔ اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ ہے آپ کے اعمال، آپ نے اچھا کام کیا ہے یا نیک کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، گناہ کیے یا نیکیاں کی، اچھا، یہ تمام چیزیں جائیں گی۔ اس لیے دنیا کے اندر یا تو آپ مسجدوں کو دیکھو تو مسجدوں میں کچھ اینٹ آدھی ٹرولی 1 ٹرولی یا ریت یا پیسہ اپنا لگوا دیں کہ جب تک یہ مسجد موجود ہوگی اس وقت قبر کے اندر بھی جاؤ گے، اس کا اجر آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ یا پھر مدرسے میں کچھ سامان دے دیں جہاں رسول اللہ کے مہمان تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ کو برابر ثواب ملتا رہے، یا کم سے کم جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان بچوں کا 1 بچے کا 2 بچوں کا اللہ نے جیسے بھی دیا ہے ان کا خرچہ پورا اٹھاتے رہیں، ان غریب بچوں کا، تو اس کا بھی آپ کو برابر ثواب ملتا رہے۔ میدان محشر میں عزیزان گرامی ایک نیکی کے لیے باپ بیٹے کو بھولے گا، بیٹا باپ کو بھولے گا، ماں سب انسان ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آگا۔ یہاں تک آپ اندازہ لگاؤ کہ نبیوں کے تعلق سے یہ آتا ہے کتاب کے اندر، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے شفاعت، اس میں ذکر ہے کہ انبیاء کرام کے پاس جب امتی جائیں گے وہ بھی یہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی، آج میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، دوسری طرف جاؤ، دوسروں کے پاس جاؤ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کرو انبیاء اللہ کی بارگاہ میں اتنے مکرم، اتنا مقام نبیوں کا، ہم کیا کہتے ہیں انبیاء بخشے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا اتنے بڑے مقام والے اللہ کے نبی، جب ان کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی، جاؤ دوسری طرف جاؤ، اس کام کے لیے ہم نہیں ہیں۔ تو اندازہ کرو جب نبیوں کے حال ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، اگر رب نے ہم سے پوچھ دیا میدان محشر میں بول بندے کیا لایا ہے تو ہمارے سامنے کیا ہوگا، گناہوں کی پورا دامن گناہوں سے بھرا ہوگا۔ رب فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تجھے دولت نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا وہاں تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، کہے گا اللہ تو نے مجھے دولت دی۔ رب ارشاد فرمائے گا بندے کیا میں نے تجھے شہرت نہیں دی تھی؟ ہاں اللہ تو نے شہرت دی۔ میرے بندے کیا میں نے تجھے اولاد نہیں دی تھی؟ ہاں اللہ دی تھی۔ کیا میں نے تجھے مکان نہیں دیا؟ اللہ دیا تھا۔ جائیداد دی تھی اللہ، سب کچھ دیا اللہ۔ بتاؤ اب اس سمے رب کے سامنے کیا جواب دے سکے گا؟ رب فرمائے گا میرے بندے کیا تجھے میرا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بول بندے تو نے میری کتنی عبادت کی تھی، کتنی ریاست کی تھی؟ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ تاریخ کہتی ہے ہر بندہ پریشان ہوگا، میدان محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں، یہاں تک کہ پسینہ ایک دم کھولتا ہوگا، خون بھی کسی کے ٹکنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کمر تک، کسی کا کاندھے تک، کوئی اسی میں ڈوب جائے گا۔ یہ بھیانک معاملہ میدان حشر کا ہوگا۔ عزیزان گرامی سب سے پہلا معاملہ تو قبر کے اندر ہی اتنے بھیانک عذاب، ایک اژدہا قبر کے اندر ہوتا ہے، وہ جب ڈستا ہے تو 70 گز آدمی نیچے چلا جاتا ہے۔ اندازہ کرو کہ اگر 1 گز اس زمین میں چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، کوئی تھوڑا سا مارے تو اندازہ کرو کہ 70 گز نیچے جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ برادران اسلام، اسی لیے میں آپ سے بڑے ادباً گزارش کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ریاضت کرو۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ آج آپ کی پریشانی کا عالم، آج پوری دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں اور کہتے ہیں مولانا آج پریشانی گلے لگی ہوئی ہے، مولانا گھر میں برکت نہیں ہے، مولانا دکانوں میں برکت نہیں ہے، گھر کے اندر پیسہ آتا ہے رکتا نہیں ہے، مولانا سکون نہیں ہے، مولانا ہم نے بائک کا سفر کر لیا لیکن سکون نہیں ہے، ہم نے ٹرین کا سفر کر لیا لیکن سکون نہیں ہے، ہم نے پلین کا سفر کر لیا لیکن سکون نہیں ہے، بڑے بڑے آفسوں میں بیٹھ گئے لیکن سکون نہیں ہے، ایسی کے اندر آرام کرتے ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ مولانا سکون کہاں ملے گا؟ اللہ قسم ایسے لوگ کئی لوگ آتے ہیں، آج بھی لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولانا تعویذ کر دو، مولانا تعویذ کر دو سکون مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے لوگوں تعویذ کے چکر میں نہ پڑو، اگر تعویذ تمہیں لینا ہے تو اللہ کے گھر میں اپنے سر کو جھکا دو، سب سے بڑا تعویذ تجھے حاصل ہو جائے گا، سب سے بڑا سکون تجھے حاصل ہو جائے گا۔ نماز سے بڑا تعویذ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ نے دیکھا ہوگا عام انسانوں کے گھروں میں تعویذ ہوتے ہیں، ایک ایک تعویذ دو دو، کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پانچ پانچ تعویذ چھ چھ تعویذ ان کے گلے میں ہوتی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے کسی حافظ کو، کیا کبھی کسی عالم کو، کیا کبھی مفتی کے گلے میں اپنے تعویذ دیکھا؟ آخرکار حافظ اور عالم بھی ایک انسان ہے، آپ ہی کی طرح آپ عام ایک انسان ہے، لیکن پھر حافظ کے گلے میں تعویذ کیوں نہیں پاتے ہو؟ مولانا کے گلے میں تعویذ کیوں نہیں پاتے ہو؟ مفتی کے گلے میں تعویذ کیوں نہیں پاتے ہو؟ اس لیے نہیں پاتے ہو کہ یہ لوگ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ قرآن کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو قرآن کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو سب سے بڑا سکون اس کو حاصل ہو جائے گا۔ قرآن مقدس کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک واقعہ 2 منٹ کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ ایک ہمارا معاشرہ دیکھیے، ایک جانوروں کا معاشرہ دیکھیے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے ایک پرندہ پیش کیا اور یہ کہا اے حجت الاسلام، اے امام محمد غزالی اس پرندے کو آپ قبول فرما لے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حجت الاسلام امام غزالی نے وہ پرندہ لے لیا اور پنجرے میں قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد حجت الاسلام امام غزالی باہر چلے جاتے ہیں اور گھومنے کے بعد پھر اندر آتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پرندے نے یہ کہا اے حجت الاسلام، اے امام محمد غزالی آپ یہ بتائیے آپ کہاں گئے تھے؟ حجت الاسلام امام محمد غزالی یہ کہتے ہیں میں باہر گیا تھا، میں اپنے دوستوں سے ملنے گیا تھا، میں باہر گیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ پرندہ کہتا ہے اے حجت الاسلام آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے دوستوں سے ملنے گئے تھے؟ امام غزالی فرماتی ہاں میں اپنے دوستوں سے ملنے گیا تھا۔ تو وہ پرندہ یہ کہتا ہے اے حجت الاسلام جب آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہو اور باہر گھومتے ہو تو یہ بتاؤ پھر پرندے کو اس پنجرے میں قید تم نے کیوں کر دیا ہے؟ مجھے بھی آزاد کر دو، میری بھی زندگی ہے، میں بھی اپنے دوستوں سے مل کر آؤں گا، میں بھی آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجھے اس پرندے پر رحم آیا، میں نے پرندہ کو آزاد کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے، حجت الاسلام کہتے ہیں کہ وہ پرندہ جیسے ہی اڑنے لگا تو امام غزالی سے کہتا ہے اے امام غزالی جب سے رب نے مجھے پیدا کیا ہے تاریخ ہے کہ ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میں نے اپنے اللہ کا ذکر نہیں کرا، ہر روز اپنے رب کا ذکر کیا، لیکن میری زندگی کے اندر ایک دن ایسا گزرا کہ جس دن میں نے اپنے رب کا ذکر نہیں کیا، اور جس دن ذکر نہیں کیا اسی دن مجھے قید کر لیا گیا، مجھے پکڑ لیا گیا۔ پھر حجت الاسلام کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ تو وہ پرندہ کہتا ہے حجت الاسلام
کہ جتنے دنیا کے اندر درخت ہیں کوئی درخت کاٹ نہیں سکتا، کوئی درخت کٹ نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ دنیا کے اندر وہی درخت کاٹے جاتے ہیں جو اپنے رب کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، وہ درخت کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پرندہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ کسی شکاری کے ہاتھ نہیں آتا۔ اگر شکاری کے ہاتھ آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ پرندہ اور یہ جانور اپنے رب کے ذکر سے دور ہو چکا ہے، اس لیے قید کر لیا گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حجت الاسلام نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، پرندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس مثال سے ہم نے کیا سمجھا کہ ایک پرندہ جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، جب رات و دن اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جبکہ ہم تو حضور کی امت میں ہیں، ہم تو انسان ہیں، تو ہمیں تو اپنے رب کا اور ذکر کرنا چاہیے۔ جبکہ قرآن کے اندر ہے وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، امام احمد رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے پہلے آپ یہ بتا دو تم لوگوں میں کون ایسا ہے جس نے امام احمد رضا کا دامن تھاما ہے، جس نے غوث کا دامن تھاما ہے، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تعداد، کثیر تعداد وہ ہے کہ جو اس کام سے دور ہے۔ نہ تو یہ غوث سے محبت کرتی، نہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتی، نہ خواجاؤ، نہ اولیاء اللہ سے محبت، کیونکہ اگر نبی سے محبت ہوتی تو مصطفیٰ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کو بے انتہا خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اگر نبی کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو اسی سمے سمجھیں گے آپ مصطفیٰ کے ماننے والے ہو جب آپ کا سر اللہ کی بارگاہ کے لیے جھک جائے گا۔ جب مسجد میں جھک گیا تو سمجھ لو مصطفیٰ کا دامن تم نے پکڑا ہے، اگر مسجد میں نہیں جھکا تمہارا سر تو سمجھ لینا کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ بہرحال تو وہ پرندہ پھر روزانہ آتا تھا، حضرت امام غزالی کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، روزانہ کھانا کھاتا تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب پرندے کو خبر ہوتی ہے کہ حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی کا انتقال ہو گیا ہے، تاریخ کہتی ہے وہ پرندہ آسمان کی طرف اڑتا ہے اور آسمان سے گرتا ہے، زمین پر گرتا ہے اور وہ بھی انتقال کر جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یعنی حجت الاسلام امام غزالی اللہ کے ہو گئے تو پرندہ بھی حجت الاسلام کا ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اور زیادہ سے زیادہ اپنا ہمارے دلوں میں خوف پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔